السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فضل واحد۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا عاشرہ چل رہا ہے۔ یہ عاشرہ خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس حوالے سے واجد اللہ یوٹیوب چینل نے ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مذہبی اسکالر کامران اختر صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی قربانی کیوں ضروری تھی۔ سب سے پہلے میں کامران اختر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ٹھاک۔ سر، میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اتنی بڑی قربانی جو تھی، یہ کیوں ضروری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بڑا مشن ہے یا کوئی بڑا مقصد ہے یا کوئی بڑی عظمت اور رفعت ہے، یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ اس کے پیچھے بے شمار بے پناہ جد و جہد ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، جو واقعات بعد میں آنے والے لوگوں کے تخیلات کو گرمی بخشتے ہیں، ان کو جرأت بخشتے ہیں، ان کو ہمت عطا کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب اسلام ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، بہت بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب ابتدائی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ایک سٹرکچر ہے، وہ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی مکمل ہو گیا۔ جی۔ عقائد کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں یا عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اخلاقیات کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہی ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ بے شک۔ اور اس چیز کی گواہی قرآن نے بھی جا بجا دی ہے۔ جی سر۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر لیا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاقیات کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں اب ایک معیار سیٹ ہو گیا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ عبادات یا دین کے اعتبار سے جو براہ راست دینی معاملات ہیں وہ بھی مکمل ہو گئے۔ اب اسلام ایک کامل شکل میں آپ کے سامنے آ گیا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل دین ہے، ایک ہمہ جہت دین ہے، اور اس نے زندگی کے ہر پہلو کو یہ کور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اب اس میں سب سے پہلے تو ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جو دین کا ایک تصور لیتے ہیں یا مذہب کا ایک تصور لیتے ہیں، وہ تصور صرف اور صرف ایک عبادات کی ترتیب کے حوالے سے ہوتا ہے یا چند عقائد کے حوالے سے ہوتا ہے کہ فلاں یہ عقیدہ اگر آپ نے رکھ لیا ہے اور فلاں اعمال عبادت کے آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کا دین مکمل ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اسلام دین کامل ہے، اور اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کو ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، مکمل ایک لاہ عمل ہے۔ اب مکمل کوڈ آف لائف کو کور کرنے کے لیے یقیناً ارتقائی مراحل سال ہر سال تک، کئی دہائیوں تک چلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ارتقائی مراحل چلتے رہے۔ مطلب بنیاد وہی رہی، جو معیارات سیٹ ہو چکے تھے وہی معیارات رہے، لیکن ان میں ارتقائی عمل چلتا رہا۔ صحیح۔ اب زمانہ رسالت معاب کے بعد جو خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، اس خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، جی وہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو عہد خلافت ہے، جس کو خلافت راشدہ کا عہد کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، جی،
اور اس مرحلے پہ اب امت نے کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی رہنمائی کی ضرورت تھی. جی. کیونکہ عہد نبوت میں تو نبی سب کچھ ہے. نبی کی آنکھ پھر گئی, نبی کی نگاہیں پھر گئیں, نبی کا سینہ پھر گیا تو کعبہ بدل گیا, قبلہ بدل گیا. نبی کے دل میں کوئی رنج ہوا تو قرآن کی آیت آ گئی, نبی خوش ہوئے تو قرآن کی آیت آ گئی. تو نبی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. بے شک. اب ہم نے ان مراحل کی طرف جانا تھا کہ جن مراحل میں نبی کی ظاہری موجودگی کے بغیر اس امت نے جینا ہے, کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے دین. اب دیکھیں نبی جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہیں تو پھر آپ کے خلفاء ہیں, پھر آپ کے اہل بیت موجود ہیں. اب اہل بیت پر وہی ذمہ داری تھی اسلام کی تکمیل کے حوالے سے جو ذمہ داری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کی تھی. اب یہ جو ارتقائی مرحلہ ہے, اس مرحلے میں ضروری تھا کہ وہ جو اندیشے اس دنیا کے موجود ہیں وہ اندیشے اب ابھر کر سامنے آئیں, اور جو اہل حق ہیں, جو اہل صداقت ہیں, جو اہل ایمان ہیں, ان کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے آ جائے. تو وہی ہوا. قدرت کے جو فیصلے ہیں یہ بڑے منظم فیصلے ہوتے ہیں, تاکہ حالات کی مناسبت سے بالکل ایک ماڈل سیٹ ہو جائے, ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں ضروری تھا کہ وہ اپنے خانوادے کو لٹاتے؟ کیوں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے پورے بچوں کو اور اپنی خواتین کو, اپنی مستورات کو لے کر کربلا کے دشت میں تشریف فرما ہوئے؟ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ آج ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی تھی کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو آپ نے پھرنا نہیں ہے. بالکل. تو یہ ایک میسج تھا. اور یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ قربانی ضروری کیوں تھی؟ بھئی یہ قربانی, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قربانی تکمیل دین کے لیے ضروری تھی. یہ قربانی ہمارے لیے ضروری تھی کہ جب ہمارا زمانہ ہو, ہمارا عہد ہو اور یزیدی قوتوں کی یلغار ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. جی صحیح. اچھا سر, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کربلا کا ہر پہلو ہمارے لیے عام ہے, لیکن آپ ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں جو کہ جن میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہوں آج کے دور کے حوالے سے. دیکھیں کربلا کا جس طرح ہم نے اسلام کی بات کی, دین کی بات کی کہ دین ایک ہمہ گیر ہمارے لیے درس ہے, سبق ہے. جی. اسی طرح کربلا بھی ایک, میں مختصر لفظوں میں یوں کہوں گا کہ کربلا ایک مکمل دین ہے. جی. اب دین میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ دین میں اخلاقیات شامل ہیں. جی. دین میں آپ کا کردار شامل ہے. دین میں آپ کی عبادات شامل ہیں. دین میں آپ کی پالیٹکس, آپ کی معاشرت شامل ہے. جی. کربلا کے بھی یہ سارے پہلو ہیں جو ہمارے لیے سبق دینے والے ہیں. جی. کربلا کا ایک پہلو عقیدے کا ہے. جی. اب امام کا جو عقیدہ ہے, جو امام کی توحید ہے, جو امام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, وہ قابل تقلید ہے کہ بے شک دنیاوی مصائب جس حد تک بھی ہوں, جیسے بھی حالات ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ میں فرق نہیں آنا چاہیے. جی. اور امام نے یہ فرق نہیں آنے دیا. اس میں کوئی شک. آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی باطل قوت سے کوئی مدد طلب نہیں کی. یہ ایک سب سے بڑا یہ سبق ہے کہ ہم بھی موحد ہیں, ہم بھی توحید کے قائل ہیں. توحید سیکھنی ہے تو امام سے جا کر کربلا میں سیکھو کہ جنہوں نے اپنی امیدوں کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی ذات کو بنایا, اسی ذات سے مدد مانگی, اسی کے سامنے سجدے کیے, اسی سے دعائیں کی, لیکن کسی دشمن سے, کسی اقتدار والے شخص سے جھک کر کچھ نہیں مانگا. صحیح. اس کے بعد جو ایک اور پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ عبادات کا ہے کہ جس قدر بھی کڑے حالات ہوں,
آپ میدان جنگ میں موجود ہیں، آپ کے ساتھیوں کا خون بہا ہوا ہے، آپ کے خاندان کے نوجوانوں کے بدن کٹے ہوئے ہیں، آپ کے بچے خون میں لت پت ہیں، آپ کی جو خواتین ہیں وہ خیموں میں تشریف فرما ہیں اور غیر محفوظ ہیں، دشمنوں کے درمیان موجود ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کا حلق خشک ہے، آپ کا معدہ خالی ہے، لیکن پھر بھی سجدہ کرنا ضروری ہے، پھر بھی میدان کربلا کے اندر، پھر بھی اس تپتے ہوئے صحرا میں بھی اگر پیشانی جھکی ہے تو وہ پروردگار کے سامنے جھکی ہے۔ تو دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس قدر بھی کڑے حالات ہوں، اپنے جو دین کے عبادات کا ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کو ختم نہیں کرنا۔ پہلا کہ اپنے عقیدے کو متزلزل نہیں ہونے دینا، دوسرا کہ اپنی عبادات کے سلسلے کو ختم نہیں ہونے دینا، تلاوت قرآن کو جاری رکھا ہے، نماز کو جاری رکھا ہے، عبادات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یہ بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ پھر اگلا جو پہلو جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ ان کی سیاسی بصیرت ہے۔ اچھا، اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو دین سے جدا کر دیا ہے، لیکن امام حسین اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خانوادہ رسالت معاب تو سراسر دین ہے۔ جی، اب ان کی سیاسی اپروچ کیا تھی، ان کی سیاسی فکر کیا تھی، سیاسی سوچ کیا تھی؟ جی، ایک پولیٹیکل ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو رہا تھا، ایک سیاسی معیار سیٹ ہو رہا تھا، اور اس سیاسی معیار میں صرف حضرت امام کے ایک ووٹ کی ضرورت تھی۔ لیکن چونکہ وہ سیاسی معیار اسلام کے دیے گئے احکامات، اسلام کے دیے گئے معیارات کے مطابق نہیں تھا، اس لیے جو مرضی ہو جائے، امام کی یہ کمٹمنٹ تھی، امام کا یہ فیصلہ تھا کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہماری روزانہ کی جو لائف ہے۔ اب ہم چونکہ ایک جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں تو اس طرح کی جمہوریت بھی نہیں تھی، آج کل تو یہ جمہوری سیٹ اپ ہے۔ ہم کس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس پولیٹیکل سسٹم کو اپوز کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ سبق بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے، یہ الگ ایک عنوان ہے کہ کیسا سیاسی نظام ہونا چاہیے جو حضرت امام چاہتے تھے، یا امام نے کیوں ووٹ نہیں دیا، یہ ایک الگ طویل بحث ہے، اس پر کبھی ہم کو نشست رکھ لیں گے۔ لیکن مختصراً جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے وہ یہی سبق ملتا ہے کہ ایک پولیٹیکل اپروچ جو حضرت امام کی تھی، اس اپروچ کا بھی ہمارے دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہمیں اس پہلو پر بھی پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اچھا سر، وقت چونکہ کم ہے تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور فتن میں ہم ان اخلاقیات کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا جامع قسم کا سوال ہے، اور ہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ تو امام تھے، وہ تو کر گزرے، بالکل، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر ہم سٹینڈ لیتے ہیں، جن پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اب فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور میرے گھر پہ خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اپنی آخری صلاحیت تک، اپنی آخری ہمت تک میں لڑوں گا، میں فائٹ کروں گا، میں جد و جہد کروں گا، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کروں گا، اس لیے کہ میں اس گھر کو اون کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا گھر ہے۔ آج یہ جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کو بھی اون کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح حضرت امام نے اون کیا۔ حضرت امام نے اسی طرح اون کیا اپنے اس مذہب کو، معاشرے کو، جس طرح انہوں نے اپنی فیملی کو اون کیا۔ جہاں پر وہ مذہب بچانے کے لیے گئے، دین بچانے کے لیے گئے، عقائد بچانے کے لیے گئے، تو اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے چیزیں، کہ جہاں پر ہمارا گھرانہ ہے،
جہاں پہ ہمارے اہل خانہ ہیں وہی امپورٹنس ہم نے اپنے دین کو دینی ہے، اپنے اخلاقیات کو دینی ہے، اپنے کردار کو دینی ہے۔ تو یہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے ہمارا کچھ اور معیار ہو، اور جب دین کا معاملہ آئے، جب مذہب کا معاملہ آئے، جب عقائد کا معاملہ آئے، جب سچائی کا معاملہ آئے تو معیار بدل جائے، پھر ہمیں مجبوریاں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اچھا تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔